السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ، آپ کے فیوریٹ چینل اسٹیرا پہ. میرے ساتھ ہیں آپ کے فیوریٹ میاں نعیم صاحب جو دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک سمیرہ، الحمدللہ. سمیرہ، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اسٹیرا چینل پہ آغاز کیا تھا سوال و جواب کا. جی. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ کوئی اور اسٹرالوجر اس طرح کی کوئی سروس اپنے کلائنٹس کو نہیں دے رہا. جی کیونکہ میرے کلائنٹس آپ کو پتہ ہے بہت رشتہ ہے، بہت سالوں کا. اور لوگوں کے جو کمنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی محبت بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام پہ، کیونکہ اس اسٹیرا چینل پہ میرے ساتھ آپ فرسٹ ٹائم ایز اے ہوسٹ آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ اگلے بہت سے پروگراموں میں ہمارے بہت سے موضوعات ہوں گے جو میرے ساتھ ہوں گے. تو جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سوالوں سے، تو جلدی سے آ جائیں تاکہ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. پہلا کوشچن ہے ڈریم گرل کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 7 جنوری 1997. یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرڈ لائف میں بہت پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ جی، کینسر. اور اصل میں آپ کا جو ہے سائن ڈریم گرل، میں یہ بتاتا چلوں، ماشاءاللہ ویسے آپ نے بڑا اچھا نام رکھا ہے. اس سے آپ کی پرسنالٹی انڈیکیٹ کرتی ہے. ایسے لوگ جو ایک بڑی فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں، اور ویسے رہنا بھی چاہیے، حالات جیسے بھی ہوں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ اس میرا ایک سبجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے سوچتے ہیں کائنات ویسے ہی ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے. تو اچھا سوچنا بہتر ہے. اچھا، میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ لو میرج اور یہ چیزیں تھوڑا سا مجھے مشکل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ڈریم گرل، کہ شاید آپ کی شادی میں رکاوٹیں ہوں. آپ تو چاہتی ہوں گی، آپ کے گھر والے بھی چاہتے ہوں گے، لیکن آپ کا جن سے آپ کرنا چاہتی ہیں وہ شاید خود تو تیار ہوں، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے پرابلمز کی انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال اگر یہ ایشو ریزالو ہوتے ہیں جو اٹھتے ہوئے دکھائی دیتے نہ ہوں، تو 2024 مارچ کے بعد آپ کی شادی کی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. جناب سیکنڈ کویشچن ہے ہمارا سمر ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ شادی کے بارے میں مجھے بتا دیں. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 26 جولائی 92. جی سمر ایسا ہے کہ آپ کا بھی اچھا. مزے کی بات یہ کہ آج ہمیں جو زیادہ تر سوالات آ رہے ہیں وہ لیو لوگوں سے آ رہے ہیں. اسد، شیرنیاں، زبردست. اچھا، آپ کا نمبر 26 ہے. پہلی بات تو میں یہ تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ آپ اپنی خواہشات اور چیزوں کے بارے میں بہت ڈٹرمنڈ ہے، بہت فکس ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پچھلے 2 سال یقیناً اچھے نہیں تھے. وہاں پہ جا کے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. ہو سکتا ہے کہ شادی کی بات ہوئی بھی ہو اور وہ کسی وجہ سے ناکام ہوئی ہو، نہ چل سکی ہو، لیکن اس میں بھی اللہ کی بہتری تھی کیونکہ وہ شادی کا پیریڈ نہیں تھا. ابھی جب میں یہ دیکھتا ہوں مئی 24 کے بعد آپ کی میرج ہے. ویسے نومبر سے یہ سلسلہ، یعنی آپ کا سولر ریٹرن جو آپ کی برتھ ہے اس سے وہ سٹارٹ ہو جائے گا نومبر سے. تو اگلے مئی تک آپ کی شادی کے چانسز بہت زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک کام کیجئے گا، اور وہ کام یہ کیجئے گا کہ جب صبح اٹھیں بے چینی یا ذرا سی ہو تو سورہ فاتحہ کا ورد کیا کریں، اور دودھ کا صدقہ گھر میں کوئی کام والی آتی ہے یا کہیں آپ نکلتی ہیں تو وہ دے دیا کریں. کبھی کبھی جو مشکلیں یا رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اس سے انشاءاللہ. جی سر. تھرڈ کویشچن ہے ہمارا اریج فرام سیالکوٹ ہیں. یہ باہر جانا چاہتی ہیں اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 21 نومبر 97. جی اریج، آپ کے باہر جانے کے آثار تو بنے ہوئے. خواہش تو خیر بہت پرانی بنی ہوئی ہے، لیکن جا کب سکتی ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا. آپ کا برتھ چارٹ میں نے بنایا، بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی وہ کون سی گھڑی ہوگی کہ جب آپ اپنی خواہشات کے مطابق کسی جگہ ٹریول کر سکتی ہیں. یہ 2025 کے قریب مجھے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ اس وقت بڑی سیریس اور ایفرٹ کریں تو تب جا کے آپ کے جانے کے آثار بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ کی میرج کسی باہر بن چکی ہے، اس کی وجہ سے آپ کے جانے کے چانسز زیادہ ہوتے دکھائی دیتے ہیں. جی. فورتھ کویشچن ہے ہمارا سہیب کی طرف سے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14 جنوری 1987. بہت عرصے سے کاروبار نہیں ہے اور ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہیں، اور کب تک اسٹیبل ہو جائیں گے؟ صہیب بالکل صحیح کہتے ہیں یار. یہ بڑی تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم بہت عرصے سے بہت کوششیں کرتے ہیں اور زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے. اور یہ 2-3 دفعہ آپ کے ساتھ اس طرح کا ہو چکا کہ جب آپ نے کوشش کی اور
بزنس بھی کیا, بزنس میں بھی لاسز کی انڈیکیشن ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. لیکن اصل میں آپ کے برتھ چارٹ میں باہر جانا اور باہر سے جا کے انکم کرنا یہ بہتر بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوشش کریں تو آپ کے لیے جلد ہی باہر جاب کے ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں, اسپیشلی مڈل ایسٹ سائڈ پہ. یورپ وغیرہ کی سائڈ پہ کوشش نہ کیجیے گا, اپنی ساری انرجی مڈل ایسٹ سائڈ پہ لگائیے گا. غلام محمد ہے, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 23 جنوری 1987. جو بزنس کرتا ہوں لاس ہو جاتا ہے. جی غلام, ایسا بالکل دکھائی دیتا. آپ کے ذائچے میں کچھ نگیٹو اسپیکٹس بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے جو ابھی بھی قائم ہیں. یعنی میں یہ کہوں کہ ابھی بھی آپ کو نا بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ 2-3 چیزیں آپ نے بڑی احتیاط, ایک تو وائلڈ لائف, پولٹری, اس کا کوئی کام نہ کیجیے گا. پیریشیبل چیزیں جنی جو خراب ہو سکتی ہیں ان کا کام نہ کیجیے گا. کچھ سالڈ ٹریڈ کی طرف آئیے گا جہاں پہ نقصانات کے امکانات کم ہوتے ہیں. ایک اور دوسرا یہ کہ جوائنٹ وینچر کرنے کی کوشش کیجیے گا کسی ایسے کے ساتھ جو پہلے سے کام کر رہے ہوں, اور ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ اور ڈیسٹنی کو شیئر کریں گے تو آپ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. 6 نمبر پہ ہمارے پاس ریٹا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 22 جنوری 1974. میرڈ لائف ڈسٹرب ہے, اور ہسبینڈ کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 فیبروری 73. آپ دونوں جو ہیں بیسیکلی نا ایکویریس سائن سے ریلیٹڈ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ بہت سالوں سے یہ جو پلانیٹری پوزیشن تھی 2013 سے, اصولاً میں اگر دیکھتا ہوں تو مجھے 2005 سے دکھائی دیتا ہے, لیکن 2013 سے ورسٹ قسم کی صورتحال بنی ہوئی پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے, جو ابھی بھی پوری شدت کے ساتھ قائم ہے. البتہ آہستہ آہستہ وہ جو ایک نیگیٹو سائیکل تھا, شیڈو تھا, وہ دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے ریٹا کہ جب بہت عرصے تک تعلقات خراب رہتے ہیں سمیرا, تو آپ نے سمجھتی ہوں گی کہ پھر اپنی ریلیشن شپ کو, ماضی کو بھولنا, اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنا بڑا مشکل سا دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال جب ہمیں ساتھ رہنا ہو تو کوشش تو کرنی چاہیے. کوششیں ہمیشہ نیک نیتی سے کی جائیں تو رنگ لاتی ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ کیپ آن ورکنگ, اپنے اوپر کام کیجیے گا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں ہمیں دوسروں سے شکوہ ہوتا ہے. دوسروں کو بدلنے کا اختیار آپ کے اوپر نہیں ہے, لیکن خود کو بدلنے کا اختیار آپ کے اوپر ہوتا ہے. تو میں یہ کوشش کروں گا اگر آپ کے اسپاؤس کی آپ سے کچھ اعتراضات ہیں تو اپنے آپ کو امپروو کیجیے گا, اور پھر انہیں کہیے گا کہ لو جی میں نے تو خود کو ٹھیک کر لیا, اب تھوڑا سا اپنے اوپر بھی کام کیجیے گا. پیار سے, محبت سے, دوستانہ رویے سے چیزیں لے کے آئیں گے. آپ کا بریک اپ نہیں ہے, ریلیشن بہتر ہوگا. تو بہتر ہے کہ پھر اپنے ریلیشن پہ ہی ورک کریں جب بریک اپ نہیں ہے. جی بالکل. 7 ہے ہمارے پاس محمد مہدی. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 19 اگست 1983. کیا کروں زندگی میں کہ پیسے والا بن جاؤ؟ یار مہندی, یہ جو سوال ہے نا پیسے والا بن جاؤں, یہ کوئی مزے کا سوال نہیں ہے. پیسہ کوئی بڑی مزے کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے. پیسہ زندگی کی ضرورت ہے, لیکن محض پیسہ والا بن جاؤں, شاید کچھ آپ کے بیڈ ایکسپیرینس ہو جس کی وجہ سے وقت نے آپ کو سکھایا ہو کہ زمانے میں عزت ہی پیسے والی ہے, پیسے والے کی ہے, اسی لیے شاید یہ خواہش آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. لیکن اصل میں کوشش پتہ کیا کرنی چاہیے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں. کامیاب ہوتے ہیں تو خود بخود ساری چیزیں پوری ہوتی ہیں. اس میں آپ کے ریلیشن بھی بہتر ہوتے ہیں, ہیپینس بھی ہوتی ہے, گھر دوست ساری چیزیں آپ کے ساتھ بہتر ہوتی ہیں. اسٹرالوجیکل سائن میں آپ بتاؤں, اور دوسری چیز میں آپ بتاؤں, میری جان آپ تو ویسے ہی لیو ہیں, اور لیو رائل پلینٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اسٹرگل کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے خواب, آپ کی خواہشات جو ہیں آپ کے مینز اور ریسورسز سے ذرا بڑی ہیں. ان کو ریئلسٹک کریں, پریکٹیکل کیجیے گا, اور گول وہ سیٹ کیجیے گا جو اچیویبل ہوں. دھیرے دھیرے چلیں گے تو یہ وقت 22 مئی کے بعد جو سٹارٹ ہوا ہے یہ آپ کے خوابوں کو پورا کر سکتا ہے. اور جب کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک حد تک کام کریں گے تو آپ کامیاب بھی انشاءاللہ ہوں گے. جی سر نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ مدر ہیں, اپنی بیٹی ماریا کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی شادی کب تک ہو جائے گی. لنڈن میں ہیں یہ اس وقت جاب کر رہی ہیں, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 12 جون 1980. جی اچھا, یہ کلاسک سائن ہوتا ہے جہاں پہ میجر چینجز زندگی میں آتی ہیں لیکن وہ نہ ہونے والی ہوتی ہیں. اگر میں مایوسی کی بات نہیں کرتا, کھل کے کہوں تو اسے ڈینائل آف میریٹل ہیپینس, کیونکہ ایج کے پوائنٹ آف سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ آلموسٹ 43 کے قریب ایج بن چکی ہے. لیکن آف کورس ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ, میرے بہت سے ایسے کلائنٹ ہیں. ابھی ایک خاتون تھی میری کلائنٹ, شی گاٹ میریڈ ان 47 ایج,
فرسٹ ٹائم, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ دروازے ہمیشہ بند نہیں ہوتے. آپ کے پاس بھی بہت سی دفعوں پہ مواقع آئے تھے جن میں 2003 جب چھوٹی تھی اس وقت بھی دکھائی دیتا ہے, لیکن ون ادر ریزن وہ نہیں ہوا. پھر 2013 پھر یہ بنتا ہے آپ کا 2010 اینڈ 11 میں, وہاں میجر چینج شفٹنگ آتی ہے, لیکن وہاں پریفرنس کچھ اور تھی جس کی وجہ سے پھر شادی نہیں ہوئی. ابھی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو اگین آپ کا سائن جو ہے یہ بن رہا ہے, لیکن بڑا کمزور ہے, بہت کمزور ہے. اور کمزور جب سائن ہوتا ہے تو اس میں پھر ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سمیرا, کبھی کبھی ہماری خواہش ہوتی ہے, ڈریمز ہوتے ہیں, خیالات ہوتے ہیں, فینٹیسیز ہوتی ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اب وہ پرابلم آ رہے ہیں کیونکہ خاص وقت کے بعد پھر ہمیں ظاہر ہے جب آپ کی ایج ہے تو آگے جس سے شادی کریں گے وہ بھی ظاہر ہے یا بریک اپ ہوگا یا بچوں والا یا ڈائیورس یا کچھ ایسا ہوگا, وہاں پھر دل نہیں مانتا. تو یہ کمپرومائزڈ میرج ہوگی, میرج کے چانسز آر اسٹل دیئر. تو اس لیے اگر آپ تیار ہیں کہ آپ نے کچھ کمپرومائز زندگی میں کرنا ہے, لیس پہ کمپرومائز کرنا ہے, تو آپ کی شادی بن سکتی ہے. اس سال سے سٹارٹ ہو کے اگلے سال پورا 1 سال آپ کے پاس شادی کے وقت کا. جی. کینسر ہیں, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 5 جولائی 1986. شادی کے بارے میں بتا دیں. کینسر سائن ہے یا کینسر ان کا نام ہے؟ ان کا آئی ڈی تھا. اوکے, گڈ. ہم نے خود ہی کہا تھا نا کہ اپنے بہت سے کلائنٹ کو کوڈ دیا تھا تاکہ آپ کی پرسنل لائف ہے, ہم خود چاہتے تھے کہ پرسنل لائف سے متعلق سوال صرف آپ تک ہی پہنچے, کسی تک نہ جائے. یہ بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ یو. تو کینسر ایسا ہے کہ آپ کی میرج کا جو سائیکل تھا وہ بھی سیم, میں یہی کہوں گا کہ یہ 2019-20 کے قریب بنا, پھر ٹوٹا, پھر دوبارہ بننے کی طرف جا رہا ہے, لیکن ابھی بھی کمزور ہے. یہ نومبر 2023 کے بعد مضبوط ہوگا اور 2024 از اے میرج ایئر. اس میں ضرور کوشش کیجئے گا. اگین میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے اپنے پہلے کلائنٹ کے یا اپنے کالر کے ریفرنس سے کہا تھا کہ تھوڑا کمپرومائز آپ کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, یہ ہے آپ کا سائن. جی. عتیق جٹ ہیں فرام کراچی, ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 11 جون 91. اور شادی کے بارے میں بتا دیں. جٹ صاحب, شادی کی تیاری کر لی آپ نے, پیسے شیسے جمع کر لیے ہیں, کوئی زمین تو نہیں بیچ رہے. کام کیجیے گا, کام بن جائے, سارا کچھ ہو جائے تو پھر شادی کیجیے گا. ویسے شادی کا ٹائم بن چکا ہے, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری شادی اس لیے رک جاتی کہ ہم ذات پات چیزیں برادری میں الجھ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. ویسے تھوڑا سا یہ دکھائی دیتا ہے کہ جہاں آپ خود شادی کرنا چاہتے تو وہاں شادی نہیں ہوئی, وہ چیز رہ گئی. البتہ اب شادی آپ کی تیار کھڑی ہے, ایفرٹ کریں, ابھی شادی آپ کی تیار ہے. میں جی بالکل بالکل جی, بینڈ باجے بج رہے ہیں خوابوں میں. ٹھیک جی. نیکسٹ ہے اسکارپیو, ڈیٹ آف برتھ ہے 18 نومبر 1990. اور گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کب تک ہو جائے گا؟ اچھا, یہ میں نے اسکارپیو آپ کے سائن کو بہت اچھے طرح سے پڑھنے کی کوشش کی تھی. سائن یعنی آثار تو خواہش تو پرانی بنی ہوئی ہے, ابھی بھی ہے, لیکن مجھے کچھ فائنینشیل کنسٹرین یا نا مالی مشکلات دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے افورڈیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر بجٹ اجازت دیتا ہے, چیزیں بہتر ہوتی ہیں, تو آپ مارچ 2024 تک گھر چینج کر سکتے ہیں. بنا ہوا وقت ابھی بھی ہے, یعنی آپ کا مارچ 23 سے بن چکا ہوا ہے, خواہشات بن چکی ہوئی ہیں, لیکن کچھ کمپرومائزز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ڈیلے ہو رہی ہے. تو اگر اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, فائنینشیل چیزیں اگر آپ کی مینج ہو سکتی ہیں, تو آپ اسی سال اور اگلے سال نہیں تو مارچ سے اپنا گھر بدل سکتے ہیں. جی. یہ تھے سائمہ ہمارے, میرا خیال ہے چونکہ آپ نے جو مجھے پیپر دیا تھا وہ تو ختم ہو گیا سوالات کا. آج کے سوالات. تو جناب کیسا لگا آپ کو سوالات کا یہ سلسلہ؟ اور مزید بھی میں یہی کہوں گا کہ چینل پہ ہمارے اپنے سوالات کہتے جائیں, لکھتے جائیں, بولتے جائیں. لکھنا نہیں چاہتے تو واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیجیے گا, نمبر ہمارا چینل پہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ پلے ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات جو بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہیں چن کے آپ کے سامنے لایا جائے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم سوالات کے سلسلے کو بڑھا دیں گے. ابھی ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ویکلی آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. تو جناب سمیرا آپ کی ہوسٹ آپ کے ساتھ ہوگی. ویسے میری ذمہ داری نہیں ہے, ساری ذمہ داری انہی کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروگرام سنتی ہیں, یہی سوالات چوز کرتی ہیں, اس لیے اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو مجھے آپ نے کچھ نہیں کہنا, سمیرا سے آپ نے بات کرنی ہے. تو سمیرا خیال رکھیے گا, ابھی لوگ آپ سے بہت شکوہ کریں گے. بالکل, میں سب کے نوٹ کروں گی, سب کے نوٹ کریں گی, بس یہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے, تو
خدا حافظ کرتے ہیں. میرا خیال اپنے ناظرین سے, اپنے دوستوں سے اجازت لیتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کے سوالوں کے جواب لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رب راکھا. اللہ حافظ.